بلکہ اس دن میں نے بڑی پیاری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی سنی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں شکر کرنے والا بنایا. بہت کتنی بڑی بات الحمدللہ کہ اگر آپ مشکل سے کہ اللہ نے مجھے اس محنت سے گزارا ہے, میرے اندر یہ محنت کا جذبہ ڈالا ہے, مجھے اپرچونٹی دی ہے. وہ بڑی پیاری کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے. ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قیمت تھوڑی لگی, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا وہ تب بھی راضی ہیں. تو یہ جو راضی رہنے والا بندہ ہے نا, جو محنت کرنا جانتا ہے, اسے اللہ کہیں نہ کہیں سے نا اسباب بنا کے اس مشکل سے نکال لیتا ہے اور آگے پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں کو راحت بھی پہنچاتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں. جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ کی ابھی تک ماشاءاللہ کتنی TKR کی جو برانچز ہیں وہ ایکٹیو ہیں, فرینچائز جو ابھی تک آپ دے چکے ہیں؟ میرے خیال میں UK کے ساتھ ملا کے 6-7 ہے میرے خیال میں ماشاءاللہ. میں یہ دیکھتا ہوں یہ پورا ماڈل نا کہ اس میں کتنے لوگوں کا رسک جڑا ہوا ہے, کتنے لوگ جو ہے پکانے سے لے کے سرو کرنے سے لے کے جہاں سے گوشت آ رہا ہے سارے وہاں پر پورا کا پورا ایک ترتیب ہے. تو جتنا آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ لوگوں کا رزق جوڑتا رہتا ہے, اتنی آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت آتی رہتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اللہ کے کرم اور فضل کے بغیر ہوتا نہیں. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں, یہ تو میرا نام ہے. لوگ مجھے اکثر دوست بولتے ہیں نا آپ کتنی فالوئنگ ہے, مجھے خدا کی قسم 1% بھی فیل نہیں ہوتا کہ یار میرے کوئی یا فالوئنگ ہے یا کوئی. مجھے جب میرے کوئی سامنے تعریف کرتا ہے نا مجھے عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ مجھے خود کا پتہ ہے کہ میں کتنا گنہگار بندہ ہوں. سامنے والے کو تو نہیں پتا, وہ تو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے, ہماری ویڈیوز کو دیکھتا ہے, تو مجھے بہت گھٹن سی فیل ہوتی ہے کہ یار بس بھائی ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ خیر. اب ہمیں جو رزق مل رہا ہے, اب میں بریڈ فورڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہن کام کر رہی تھی, میں نے اس سے پوچھا 23 سال کی تھی, ادھر اسلام آباد کی تھی, تو وہ کچن میں جوسز بنا رہی تھی. بہت زیادہ رش ہوا, لوگ لائنوں میں کھڑے تھے, تیسرا دن تھا ہمارا. تو مجھے تو ان باتوں میں شرم نہیں آتی نا کہ میں یار کچن جاتا ہوں تو کوئی چیز ادھر. میں دوست کو بولا, میرا جو ادھر دوست ہے پارٹنر بھی, میں نے کہا یار کچن یہ بچے سارے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں. تو کہہ رہے یار کیا کریں, میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو میں جب کچن گیا تو یہاں سے ٹرے اٹھائے, میں نے کہا شاباش بھائی جلدی جلدی, کیونکہ لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے. تو ہم ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے. تو پھر وہ بچوں کے ساتھ میں گپ شپ بھی لگا رہا تھا. تو اس بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر ہاؤ سم ون لائک یو کین بی ہمبل. یعنی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں یا تھوڑا بہت نام ہوتا ہے. تو میں اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا. میں نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں, اور میں ہمبل کیوں, کیونکہ جس جگہ سے میں اٹھا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگ 12 13 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور آپ لوگوں سے زیادہ پیسے میں گھر لے کے جاتا ہوں. چاہیے یہ تھا کہ بھئی آپ جتنا کام کریں آپ لوگ لے کے جائیں, لیکن سسٹم اس طرح بنو ہے کہ آپ لوگ زیادہ محنت کرتے اس سے زیادہ پیسہ میں کماتا ہوں. میں کہا بیٹا میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ میں اگر کچھ کہوں کہ ہاں نہیں میں تو کچھ ہوں. اکڑ وہ تو میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان بچوں کی وجہ سے جو ہمارے پاس میرے خیال میں 500-600 بچے کام کر رہے ہیں, اب اس میں کوئی ایک بچہ اس طرح ہوگا جس کا کنیکشن اس کی امی کے ساتھ کس طرح ہوگا, پھر اس کی امی کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کس طرح ہوگا, پتہ نہیں اس امی کی ایک دعاؤں کی وجہ سے پورا سسٹم چل رہا ہے. اگر میں مائنڈ میں لاؤں کہ نہیں یار میں تو طاہر خان ہوں, میں تو بھائی کچھ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا میں. یہ جو آپ نے بات کی نا, اور اس میں کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اونر کے اوپر. اس کے اوپر بھی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ایک ادارے میں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, محنتی, نکمے, ہاں جی, مخلص, جی, بدنیت. تو ادارہ کیسے چلے گا اس کا اللہ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا, مالک کی نیت سے. جب تک مالک کی نیت صحیح ہے, وہ ہمبل ہے, وہ عاجزی میں ہے, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ادارہ چلتا رہے. جب بدنیت بھی لوگ ہو, خراب لوگ بھی ہو, اللہ تعالیٰ وہ 400-500 اس میں جتنے بھی ہو, جو فرنٹ پہ جس کو اللہ نے کر دیا نا, اللہ نے نمایاں کیا ہے نا جی, تو اس کی اتنی ہی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ نے اپنی نیت, اور ایک ہی چیز کی تو حفاظت کرنی ہے اور وہ نیت ہے. تو جب آپ کی یہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہ لوگ آ کے جب تعریف کر جاتے ہیں تو بندہ گھبرا جاتا ہے. میں نے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں جی, میں نے پوڈ کاسٹ دیکھے آپ لوگوں کے. ایک مال میں ہم جا رہے ہیں تو ایک خاتون آئی, انہوں نے نا آتے ساتھ ہی اور دعائیں, تو میں نا گھبرا جاتا ہوں. تو میں نے کہا کاشف صاحب میں ڈر کیوں جاتا ہوں؟ کہتے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ایگزیکٹلی عطا ہے, رحمت ہے, وہ جب چاہے اور عطا واپس لی جا بھی سکتے, اس لیے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے.
اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جو بھی اللہ نے کیا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ ہمارے جم میں بھی نا لوگ لحاظ نہیں کرتے تو ڈمبلز پھینک دیتے ہیں. تو میں رات کے 1 بجے کا وقت تھا, یہی بحریہ کا جم تھا, تو سٹاف بھی چلا جاتا ہے, تو اب وہ سارے ڈمبلز پڑے ہوئے تھے, اور جو میں خود نا وہ ایک ڈمبل نا ری ریک کر رہا, ٹھیک ہے نا. پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ میں کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوتا نا تو شاید مجھے دکھ ہوتا, لیکن یہ میرا پیشن ہے نا. تو دیکھیں رات کے 1 بجے, میں صبح 8 بجے کا, خلیل بھی اس بات کی وہ گواہی دے گا کہ فلور پہ ہوتا تھا سارے کلائنٹس کو ٹرین کرنا, اور رات کے 1 بجے میں جب ڈمبل ری ریک کر رہا ہوں تو مجھے گلا نہیں تھا, میں اس بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنا رزق دیا ہوا ہے, اپنی روزی روٹی کی جگہ دی ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھنا نا کہ کاش, جو کہ سب سے مشکل ہے کیونکہ آج کل کمپیریزن بڑھ گیا ہے, ہم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے سے نیچے نہیں دیکھ رہے ہوتے. مجھے ایک بڑے امیر کبیر صاحب ملے, اچھا, کہتے ہیں کہ جی اب تو بات یہ نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ, اب تو بات یہ ہے کہ کمپٹیٹر کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ. کہتے ہیں اب اس جنگ کو میں کیسے جیتوں. یار یہ سوچنے والی بات ہے نا. میں جب ٹیکر ہوا UK میں کھول رہا تھا تو ہمارے سامنے پرساد نام تھا, پرساد جو انڈین کا وہ تھوڑا گفٹ ہوتا ہے, ہمارے ہندو بھائی ان کا ریسٹورنٹ تھا. تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ یار ہمارے وہاں پہ نا ہمارے کلچر میں, ہمارے دین میں یہ ہے کہ پڑوسیوں سے ملنا چاہیے, پڑوسیوں کے پاس ہم یہاں پہ آئے ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میری ٹیم ہم سارے گئے, اس بھائی کا نام تھا ببلو نام تھا, کوئی بوبی نام تھا. ہم جب گئے تو وہ وہاں پہ نہیں تھے, ان کی ٹیم وہاں پہ تھی. میں نے کہا یار میرا نام طاہر خان ہے, ہم یہاں پہ. کہہ رہے سر ہمیں پتہ ہے اب 3-4 مہینے سے آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور اس کے ریسٹورینٹ میں ہمارے پاکستانی بھائی کام کر رہے تھے. کہہ رہے لالا ہمیں پتہ ہے کیا آپ آ رہے ہوئے یہاں پہ. تو پھر انہوں نے اپنے باس کو کال کی, تو اس سے میں نے کال پہ بات کی کہ بھائی ہم یہاں پہ آئے ہیں, انشاءاللہ 2 دن بعد ہماری اوپننگ ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس نے کہا یار میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈیو میں مجھے ایک بات بہت پسند آئی. مجھ سے وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کوئی کمپٹیٹر یہاں پہ دیکھ رہے ہو. میں نے کہا یار ہم کس کو کیوں, میں خود کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آج سے کل میں کس طرح بہتر ہوں. میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یار کمپٹیٹر کیا کرے, میرا کمپٹیٹر ہے کون. مجھے خود سے فرصت نہیں ملتی, میں دوسرے کے بارے میں کیوں سوچوں کہ یار وہ کیا کر رہا ہے. تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب میں واپس ریسٹورینٹ آیا تو انہوں نے وہ انڈین اپنا کوئی ڈش وش بنایا تھا تو وہ انہوں نے بھیجا. پھر وہ اوپننگ پہ بھی آئے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یہ لوگ ذہنی مریض بن جاتے کہ بھائی میرے بینک بیلنس کے نہیں کمپٹیٹر کی بینک بیلنس کے, ہم دیکھیے یار اس میں کیا ہے, کیا ملے گا, کیا کر لو گے آپ. بالکل ایسی ہے. آپ ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ نا, کیونکہ ادھر مجھے آپ کے ساتھ دیکھا تھا تو پوڈ کاسٹ میں اکثر پوچھتے تھے ہوا کیا. آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ کافی پریشان نظر آئے, تو کچھ ہمارے ہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. تو کیا ہوا تھا کہ ابھی کوئی لیگل کوئی ایشو ہو گیا تھا, اس کو بھی ذرا اگر آپ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے نا کہ دیکھیں باہر اگر آپ کام کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے. ہم نے, میرا دوست شبیر بھائیوں جیسا تعلق ہے, وہ وہاں کا نیشنل ہے. میں نے اپنی برانڈ سب کچھ اسی کے نام پہ رجسٹر کیا تھا بیکاز آئی ٹرسٹ ہے. میرے گاؤں کا ہے, بچپن کا دوست ہے. تو وہاں پہ ایک بدبخت ہے جنہوں نے ایک بٹ کڑائی برانڈ لے کے گیا ہے. منال ایک ہمارے لکمان بھائی بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا برانڈ. وہاں پہ کیا کرتے ہیں, یہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, برانڈ نیم لکھتے ہیں, لوگو ڈالتے ہیں, اپنے نام پہ رجسٹر کر لیتے ہیں. اب جب ان کے نام پہ رجسٹر ہوتا ہے تو بے شک آپ اس برانڈ کے CEO کیوں نہ ہو, آپ اس کے مالک کیوں نہ, آپ وہ برانڈ نہیں کھول سکتے کیونکہ اس کے نام پہ رجسٹر ہے. گورنمنٹ پہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ برانڈ اگر آپ کے نام پہ تو اس کے نام پہ رجسٹر کیوں ہے. تو ہم نے چیزیں رجسٹر کی تھی, ٹھیک ہے یار, میرے اپنے دوست کے نام پہ. پھر اس طرح ہوا کہ اس بندے نے کلیم کیا کیونکہ اس نے 3-4 بڑے برانڈز پاکستان کے اپنے نام پہ کیے, اور وہ یہی دندہ کرتا ہے کہ وہ برانڈز فیک اپنے نام پہ رجسٹر کرتا ہے, پھر وہ سیل کرتا ہے, اور ان لوگوں کو سکون ملتا ہے کہ ہاں یار ہم اچھا کام کر رہے ہیں. خیر وہ جب کلیم آیا تو پھر میرا جانا ضروری تھا کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ میں KFC کا بابا تو نہیں ہوں کہ مرا ہوا ہوں, میں تو زندہ صحیح بندہ ہوں یار, ویڈیو دکھا دیتا ہوں. ہاں میرے اتنے برانچز ہیں یہ وہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. وہ کیس پھر ہم نے جیتا, اور پھر میں نے اس بندے کا پکچر بھی تھا, اس کا نام بھی تھا, ایڈریس بھی تھا, ان کے ریسٹورینٹس کا بھی. میں نے کبھی بھی بولا نہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے. اگر میں بول لیتا کہ بندے کے یہ برانڈز میں آپ نہیں جاؤ, کہ انہوں نے چیزیں بھیجی ہے, دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں, میں چاہتا تو اس کی پکچر لگاتا کہ بھئی یہ بندہ ہے, تو اس کی کیا عزت رہتی. لیکن میں نے وہ اس کے, میں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جتنی سوچ بندے کی ہوتی ہے اتنا وہ کام کرتا ہے.
تو وہ پھر جب میں گیا وہ کیس ویس الحمدللہ سالو ہو گیا, برانڈ ہمارا سیو ہے ابھی الحمدللہ, ہم برمنگھم کی طرف بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ. برمنگھم تو کہتے ہیں سنا ہے منی پاکستان ہے, سارے ہی اپنے بھائی ہیں ادھر. اور بریڈ فورڈ میں بھی جب ابھی ہمارا ٹھیکے آ رہے ہیں, اور برمنگھم میں تو سارے ہمارے ماشاءاللہ یہ ہماری کشمیری کمیونٹی بہت زیادہ ہے, میرپور کی اور ہمارے پٹھان کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو ابھی برمنگھم میں ہماری بات ہو رہی ہے انشاءاللہ, تو یہ بھی ایک سرپرائز ہم دیں گے برمنگھم والوں کو انشاءاللہ باذن اللہ. انشاءاللہ